السلام علیکم۔ میں آپ کو تجوید القرآن کا کلاس لیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ پاکستان سے باہر کسی بھی ملک میں رہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن مجید پڑھی تجوید کے ساتھ، یا حفظ کریں، یا بچوں کو نورانی قاعدہ پڑھائے، یا اپنے بچوں کو قرآن مجید پڑھائے، تو یہ میں آپ کو پڑھا سکتا ہوں، اور یہ خدمات میں آپ کو پیش کر سکتا ہوں آن لائن۔ تو اس مقصد کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن مجید خود پڑھیں یا بچوں کو پڑھائیں، تو اس مقصد کے لیے آپ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں میرے واٹس اپ نمبر پہ۔ میرا واٹس اپ نمبر ہے +923139603315۔ اور اس کے علاوہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن اور سنت اور اجماع امت کی روح سے قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا واجب اور لازمی ہے۔ تو اس مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے تجوید القرآن کا 1 مہینہ کورس ترتیب دیا ہے۔ اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو آن لائن پڑھا سکتا ہوں، موبائل پہ بہت آسان طریقے سے، یہاں تک کہ اگر آپ سفر میں بھی ہو، یعنی آپ اگر کوئی بزنس مین ہے، یا آپ اس طرح ہے کہ آپ کے ساتھ ٹائم نہیں ہے، تو آپ سفر کے دوران بھی یہ کورس لے سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس 1 مہینے کا ٹائم نہیں ہے، تو پھر میں نے ایک اور شارٹ کورس بنایا ہے جو کہ 1 ہفتے پر محیط ہے، تو آپ پھر اس کے لیے ٹرائی کریں۔ لیکن اگر آپ کے پاس 1 ہفتے کا ٹائم بھی نہیں ہے، تو کم از کم پھر آپ کے ساتھ قرآن مجید کے تلفظ کو درست کرنے کے لیے آپ 2 گھنٹے ضرور دینی چاہیے۔ اور آپ اگر پھر 2 گھنٹے دے سکتے ہیں، تو اس کے لیے آپ مجھ سے اپوائنٹمنٹ لے لیں۔ میں 2 گھنٹے میں تجوید القرآن کو ایک مائکرو ٹیچنگ کے ذریعے اپنے علم اور تجربے کی بنیاد پر انتہائی اہم ترین اور ضروری قواعد آپ کو سکھاؤں گا، اور قرآن کی جو اہم پوائنٹس ہیں وہ میں آپ کو 2 گھنٹے میں سکھاؤں گا، اور میں کوشش کروں گا کہ آپ کو اس کے قابل بناؤں کہ آپ قرآن مجید کو صحیح اور درست طریقے سے پڑھ سکیں۔ تو اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو ویلکم کروں گا، اور آپ قرآن مجید کی تعلیم تجوید القرآن جو کہ تمام علوم سے افضل ہے، اس کی سیکھنے کا ایک طالب علم بن جائیں گے، جو کہ بہت بڑی بات ہے۔ تو میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں، کسی بھی ٹائم آپ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ابھی میں آپ کو لیتا ہوں کلاس۔ تو یہ پہلا جو ہے نا، ہم نے یعنی حروف کی مخارج ہوتی ہے، اور مخارج کے بعد پھر صفات ہے۔ تو اب ہم صفات لازمہ متضادہ ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ صفات لازمہ متضادہ وہ صفات ہے جو کہ ایک دوسرے کے برعکس ہوتے ہیں، یعنی اگر ایک حرف میں نرمی ہے تو دوسرے حرف میں سختی ہے، اگر ایک حرف میں آواز بلند ہو جاتی ہے تو دوسرے میں آواز نیچے رہ جاتی ہے۔ تو اس طرح ان کو صفات لازمہ متضادہ کہا جاتا ہے، اور یہ ہمارے ساتھ 10 ہے، تو 5 صفات 5 کے متضاد ہے۔ تو پہلے تو میں نے پڑھائے ہیں، ابھی میں 5 اور 6 نمبر یہ دونوں ایک دوسرے کے متضاد ہے، تو یہ میں آپ کو پڑھاتا ہوں۔ تو ہمارے ساتھ جو 5 نمبر صفت ہے وہ ہے استعلاء۔ اس کو کہا جاتا ہے استعلاء۔ استعلاء کی معنی ہے یعنی بلند ہونا۔ استعلاء عربی میں بلند ہونے کو کہا جاتا ہے، اور جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے تو ان حروف کو حروف مستعلیہ کہا جاتا ہے، اور وہ حروف ہمارے ساتھ 7 ہے، یعنی اس کا مجموعہ جو ہے وہ ہے خص ضغط قض، اور یہ ہے خا صاد ضاد غین نقطے والا طا قاف اور وا۔ یہ 7 حروف ایسی حروف ہیں ہمارے ساتھ عربی زبان میں کہ ان حروف میں صفت استعلاء پائی جاتی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم ان حروف کو ادا کرتے ہیں، ان حروف میں سے کسی بھی حرف کو جب ہم ادا کرتے ہیں، تو اس کی ادائیگی میں زبان کی جڑ اوپر تالو کی طرف اٹھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ حروف موٹے ہو جاتے ہیں، اور ان حروف کو ہم موٹے موٹے پڑھتے ہیں، تو یہ موٹائی جو ہے یہ اس کی صفت ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے استعلاء۔ تو اس صفت کو ملحوظ خاطر ہم رکھیں گے جب بھی ہم ان حروف کو ادا کرتے ہیں، اور یہ 7 حروف ہے، تو یہ اس کی ڈیٹیل ہے۔
ابھی میں یہ پریکٹیکل پڑھ کے آپ کو سمجھاتا ہوں. دیکھیں یہ خواہ جو ہے تو ہم پڑھتے ہیں اخ. دیکھیں نا آواز اس میں موٹی ہو جاتی ہے اخ. اسی طرح اس، او، اغ، اط، اق، او. تو اس طرح یہ آواز جو موٹائی ہے اس کو صفتی استعلاء کہا جاتا ہے. ابھی جو ہے نا اس کی جو متضاد صفت ہے وہ استفال ہے، نیچے رہنا. دیکھیں نا استعلاء بلند ہونا، استفال نیچے رہنا. تو بلند اور نیچے ایک دوسرے کے ضد ہو گئی. تو اگر اس میں بلندی ہے جس کی وجہ اس سے مٹاپا آتی، ان الفاظ میں مٹاپا آتا ہے، تو اسی طرح استفال ان حروف کی ادائیگی میں جب ہم ان کو ادا کرتے ہیں تو یہ اس کا مطلب ہے یعنی نیچے رہتا ہے زبان کی جڑ. تو اس لیے یہ حروف جو ہے ان کو باریک پڑھے جاتے ہیں. مثلا جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے تو ان حروف کو حروف مستفلہ کہا جاتا ہے. اور یہ ہمارے ساتھ 22 حروف ہے، کیونکہ اگر ہمارے ساتھ 7 حروف یہاں آئے تو 22 یہاں آ گئی، اور ٹوٹل 29 حروف ہے تو یہ 29 حروف ہو گئے. تو ان حروف کی ادائیگی میں کیا ہوتا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم ان حروف کو ادا کرتے ہیں تو ان حروف کی ادائیگی میں زبان کی جڑ اوپر تالو کی طرف نہیں اٹھ جاتی، جس کی وجہ سے یہ حروف اتنے موٹے نہیں پڑے جاتے جتنے کہ یہ حروف پڑے جاتے ہیں. یعنی زبان کی جڑ اوپر تالو کی طرف جب اٹھتی ہے تو یہ حروف پر پڑے جاتے ہیں، لیکن ان حروف کی ادائیگی میں زبان کی جڑ نیچے رہتی ہے، اس لیے یہ حروف موٹے نہیں پڑے جاتے. مثلا اب آپ کمپیئر کریں تو آپ سمجھ جائیں گے. دیکھیں نا خا، اب یہ خا جو ہے یہ اس میں استعلاء ہے تو ہم پڑھتے ہیں اخ. اس کو کمپیئر کریں ہا کے ساتھ اح تو فرق واضح ہے. اخ، اخ، دیکھیں نا موٹاپا اخ، اح. یا اسی طرح ہم طا، اط، اط، اس تا کے ساتھ ات، ات، تو فرق بالکل واضح ہے. تو یہ صفت استعلاء ہے اور ان حروف میں صفتی استفال ہے. اب یہ ہم آتے ہیں جو ہے صفت نمبر 7 کو. تو یہ ہے صفت نمبر 7 جو ہے وہ اطباق ہے. اطباق، اطباق کی معنی ہے ملنا، ملنا. اور یہ صفت جن حروف میں پائی جاتی ہے تو ان حروف کو کہا جاتا ہے حروف مطبقہ، حروف مطبقہ. اور یہ حروف ہمارے ساتھ صرف 4 ہے، اور وہ ہے صاد، ضاد، طا، ظا. تو یہ 4 حروف صاد، ضاد، طا، ظا یہ حروف مطبقہ ہے. اور مطلب اس صفت کا یہ ہے کہ ان حروف کو ادا کرتے وقت زبان کا بیچ اوپر تالو کی طرف اوپر تالو سے لپٹ جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ حروف مزید موٹے بولے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ حروف جو ہے مزید موٹے ہو جاتے ہیں. یعنی ایک تو زبان کی جڑ ہے، زبان کی جڑ تو ان حروف میں اوپر تالو کی طرف اٹھ جاتی ہے، لیکن یہ جو ہے زبان کا بیچ، زبان کی بیچ کی بات ہم کرتے ہیں. مثلا اگر آپ کی زبان یہ ہے تو یہ اس کی جڑ ہو گئی تو اس کی بیچ یہ ہے. تو اس طرح اس کی بیچ جو ہے اوپر تالو سے لپٹ جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ حروف مزید موٹے ہو جاتے ہیں. دیکھیں نا صاد، ضاد، طا، ظا. اب دیکھیں یہ صاد، ضاد، طا، ظا یہ حروف مستعلیہ میں بھی ہے، یعنی صاد، ضاد، طا، ظا. تو اس میں جو ہے نا زبان کی جڑ اوپر کے تالو کی طرف اٹھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ حروف موٹے ہو جاتے ہیں. اور یہ جو ہے زبان کا بیچ اوپر کی تالو کی طرف اٹھ جاتے ہیں. اب یہ جو ہے خا، غین اور قاف میں صفت اطباق نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خا، ضاد اور قاف میں زبان کی جڑ تو اوپر کے تالو کی طرف اٹھ جاتی ہے لیکن بیچ نہیں
اٹھتا یعنی نہیں لپٹتا ہے، اس لیے خا، غین اور قاف جو ہے ان حروف کی بنسبت ذرا کم موٹے ہو جاتے ہیں، اور یہ حروف جو ہے خا، غین، قاف کی بنسبت زیادہ موٹے بولے جاتے ہیں، کیونکہ ان حروف میں زبان کی جڑ کے ساتھ جو کہ اس میں یہ صفت پائی جاتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ زبان کا جو بیچ ہے وہ بھی اوپر تالو سے لپٹ جاتا ہے، جو کہ اس کی وجہ سے یہ حروف مزید موٹے ہو جاتے ہیں۔ اب اس صفت کا جو ضد ہے وہ یہ ہے، یعنی اس میں جو زبان کا بیچ اوپر کے تالو سے لپٹ جاتا ہے، ملتا ہے، تو اس طرح کھلنا، اس میں زبان کا بیچ اوپر کے تالو سے جدا رہتا ہے، یعنی اس کے ساتھ نہیں لپٹتا ہے، اور ان حروف کو حروف منفتحہ کہا جاتا ہے۔ یہ حروف میں نے نہیں لکھے ہیں کیونکہ یہ آسان ہے۔ جب آپ صاد، ضاد، طا، ظا ان 4 حروف کے علاوہ باقی جتنے بھی حروف ہیں وہ حروف منفتحہ ہے، اور مثال اس کی یہ ہے، مثلا آپ دیکھیں نا، صاد اص، ضاد اض۔ اب اگر ہم صاد اص اس کے ساتھ ہم سین کمپیئر کرتے ہیں، اس، اص، صاد اص، اس میں اطباق ہے، اص، سین، سین جو ہے یہ میں آپ کے ساتھ لکھتا ہوں، سین، تو اس میں انفتاح ہے، اس، اص، اس، اص، اس۔ اسی طرح طا، اط، اط، اور اگر ہم تا سے کمپیئر کریں، یعنی اس تا سے، ہاں، تو ہم کہتے ہیں ات، تو فرق بالکل واضح ہے، اص، ات، تو ان کو حروف مطبقہ کہا جاتا ہے اور ان کو حروف منفتحہ۔ تو آپ نے اس میں کنفیوز بالکل نہیں ہونا ہے، ان حروف میں زبان کی جڑ اوپر کے تالو کی طرف اٹھتی ہے، اور یہاں زبان کی جڑ اوپر کے تالو کی طرف نہیں اٹھتی ہے۔ ان حروف میں زبان کا بیچ اوپر کے تالو سے لپٹ جاتا ہے، اور ان حروف میں زبان کا بیچ اوپر کے تالو سے نہیں لپٹتا ہے۔ تو آپ نے اس میں کنفیوز نہیں ہونا، یہ جو ہے اس کے متضاد ہے اور یہ اطباق اس کے متضاد ہے۔ اب جو صفات لازمہ میں ہمارے ساتھ صفت نمبر 9 ہے تو وہ ہے اذلاق، اذلاق۔ تو اذلاق کا مطلب ہے پھسلنا۔ پھسل، جب انسان پھسلتا ہے تو بہت آسانی کے ساتھ پھسل جاتا ہے، مثلا انسان اس طرح پھسل جاتا ہے بہت آسانی کے ساتھ، یعنی ان حروف کو کہا جاتا ہے حروف مزلقہ۔ جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے تو ان حروف کو حروف مزلقہ کہا جاتا ہے، اور یہ حروف 6 ہے۔ فر، من، لبن اس کا مجموعہ ہے، یعنی فا، را، میم، نون، لام، با۔ یہ لیکن 1 2 3 4 5 6 یہ 6 حروف جو ہے یہ حروف مطلقہ ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے مخرج سے انتہائی سہولت اور جلدی کے ساتھ ادا ہوتے ہیں، جیسے فا، اف، یہ بالکل آسانی کے ساتھ، ار، ال، اب، تو یہ مطلب ہے کہ بہت سہولت اور جلدی کے ساتھ اپنے مخرج سے ادا ہوتے ہیں، یعنی اس طرح ادا ہوتے ہیں جیسا کہ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ پھسل گئے، تو اس طرح یہ اتنی آسانی کے ساتھ ادا ہوتے ہیں۔ لیکن اس کی جو متضاد صفت ہے وہ اسمات ہے، تو اسمات کا مطلب ہے خاموش کرنا، تو اس طرح یہ جو پھسل کر آسانی کے ساتھ ادا ہوتے ہیں تو یہ حروف مصمتہ، ان یعنی جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے تو ان کو حروف مصمتہ کہا جاتا ہے، اور یہ اپنے مخرج سے مضبوطی اور جماؤ کے ساتھ ادا ہوتے ہیں اور سہولت اور آسانی کے ساتھ ادا نہیں ہوتی، مطلب اتنی سہولت اور آسانی کے ساتھ ادا نہیں ہوتی جتنی کہ یہ ادا ہوتے ہیں۔ تو اس میں جو ہے نا سہولت اور جلدی کے ساتھ ادائیگی اس کی صفت ہے، جبکہ اس کی مضبوطی اور جماؤ کے ساتھ اپنے مخرج سے ادا ہوتے ہیں یہ حروف۔ اب دیکھیں میں آپ کو کمپیئر کرتا ہوں، فا کو ہم کمپیئر کرتے ہیں دال کے ساتھ، تو فا میں اذلاق ہے، دیکھیں نا، اف، دیکھیں کتنی آسانی کے ساتھ جیسا کہ انسان پھسل گیا، اف، ار، ال، اب، اور اگر ہم اس کو کمپیئر کریں اک، یہ دیکھیں نا جمع ہے، اک، اد، اک، اد،
تو اس طرح ان کو حروف مصمتہ کہا جاتا ہے، اور یہ ایک دوسرے کی مطلب ہے کہ یہ 6 حروف کے علاوہ جتنے بھی حروف ہیں، میں نے تو چند لکھے ہیں، لیکن ان 6 حروف کے علاوہ باقی جتنے بھی حروف ہیں وہ حروف مصمتہ ہے۔ تو یہ تھی صفات لازمہ متضادہ، اور آپ مزید سیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کیجئے، کیونکہ آپ کے لیے ایک صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ حافظ۔